یہاں سے سبق نمبر 3 کے پیراگراف ہے چاقو. چاقو کا معنی کیا ہے؟ چاقو. کارد. کارد کے معنی چھری. چھری. اور لوح کے معنی ہے تختی. قلم کے معنی ہے قلم. اور خامہ کے معنی آتا ہے قلم. سمجھ گئے؟ خامہ کے معنی کاغذ نہیں، خامہ کے معنی قلم. بولا جاتا ہے خامہ فرسائی یعنی لکھنا. اور کاغذ کے معنی ہے کاغذ. مرکب معنی سواری. کتاب معنی کتاب. دوات معنی دوات. جی خامہ. اس کے بعد ہے آپ کا مرکب. کتابیں خدا مضاف مضاف الیہ ہے. فارسی میں مضاف مضاف الیہ ایسے ہی بنتا ہے کہ مضاف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں اور اس کی اضافت کر دیتے ہیں مضاف الیہ کی طرف. بس نیچے میں زیر لگا دیں گے مضاف کا تو کیا بن جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ. ترجمہ اردو میں کیسے کریں گے؟ کتابیں خدا، خدا کی کتاب، اللہ کی کتاب. چاقوئے احمد، احمد کا چاقو. چاقوئے احمد، احمد کا چاقو. کارد محمود، کارد محمود، محمود کی چھری. اور لوح تو، تمہاری تختی، تیری تختی. کیا بولیں گے؟ تیری تختی. اس کے بعد قلم من، میرا قلم. قلم من، میرا قلم. مرکب شما، تمہاری سواری، تمہاری سواری. کاغذ کتاب، کتاب کا کاغذ، کتاب کا کاغذ. اس کے بعد آپ کا دوات او، اس کی، اس کا دوات یا اس کی دوات. اس کا دوات بول دیجئے. خامہ شما، تمہارا قلم. خامہ شما، تمہارا قلم. خامہ معنی قلم آتا ہے، سمجھ گئے؟ خامہ فرسائی لکھنے کو بولتے ہیں. دیکھیے ایک قاعدہ جو آپ کا تھا مضاف مضاف الیہ والا، ٹھیک ہے، یہ پورا آپ کا ختم ہو چکا ہے. سب سے پہلے سبق کیا تھا آپ کا؟ مختلف اسموں سے مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں، یعنی مضاف مضاف الیہ کو جوڑ کر کے وہاں پر بنایا جا رہا تھا. پہلے آپ کو سمجھایا گیا تھا مفرد ایک ایک کر کے، خدا، رسول، نماز، روزہ، ایک ایک کر کے. اس کے بعد دو دو کو جوڑ کر کے بتایا گیا تھا کہ کس طرح دونوں کو جوڑتے ہیں اور کیا ترجمہ کرتے ہیں. آسان سا ہے، ٹھیک ہے. جو دو کو جوڑنا ہو تو کیا کیجئے؟ جس کو جوڑ رہے ہیں یعنی مضاف کو، اس کے نیچے زیر لگا دیجئے. ترجمہ میں کیا ہوگا؟ کا کی کا ترجمہ ہوگا. جو بعد میں ہے اس کا پہلے ترجمہ ہوگا، جو پہلے ہے اس کا بعد میں ترجمہ ہوگا اردو میں. تو یہ آپ کا پورا سبق ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کئی پیراگراف تھا، 1 2 3 4 5 6 7 8 پیراگراف تھا تقریباً. تو یہ آپ کا ختم ہو گیا. اسی کے سے ملتا جلتا ہے ذرا سا، اس لیے یہاں پر اس کو بھی بیان کر رہے ہیں. شین تا میم، اس میں بھی کا کی کا ترجمہ آتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. شین کے معنی ہوتا ہے اس کا، اور تا کے معنی ہوتا ہے تیرا، اور میم کا معنی ہوتا ہے میرا. لیکن یہ اکیلے کبھی نہیں آ سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی کو جوڑنا پڑے گا پہلے، سمجھ گئے؟ تب جا کے میرا اور تیرا اور اس کا ترجمہ ہوگا. دیکھیے کیسے جوڑنا پڑے گا. دیکھیے نیچے دیکھیے، کتاب کو جوڑا گیا ہے شین کے ساتھ کتاب کو. کتابش،
بش اس کی کتاب، کتاب کی معنی کتاب، شین معنی اس کا، کتابش اس کی کتاب۔ اسب معنی کیا تھا؟ اسب معنی گھوڑا، اسپم میرا گھوڑا۔ چشم معنی کیا تھا؟ آنکھ، چشمت تیری آنکھ۔ گربہ، گربہ معنی کیا تھا؟ بلی، گربہ اش اس کی بلی، گربہ اش اس کی بلی۔ اور تو شین لگاتے ہیں اس کے لیے، اور اگر کوئی ایسا اسم ہو جس کے آخر میں ہا ہو تو وہاں پر الف بھی لگا دیتے ہیں، جیسے دیکھیے گربہ کے آخر میں ہا ہے تو الف بھی لگا دیے، گربہ اش۔ ایسے ہی خانہ کے آخر میں ہا ہے تو اس کے بعد الف بھی لگا دیے، خانہ ام میرا گھر، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی خانہ کے دیکھیے بعد میں کیا ہے؟ خانہ کے آخر میں ہا ہے تو اس کے بعد الف بھی لگائے تا سے پہلے، خانہ ات تیرا گھر۔ پایم، پایا مانے پیر، پا مانے پیر، پایم ہمارا پیر۔ اور چاقویت تیرا چاقو۔ دیکھیے آج اتنے ہی سبق یاد رکھیے، کل انشاءاللہ ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، اس کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔